بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیزو، ہم نے گزشتہ سبق میں سنا تھا کہ شریعت کی نگاہ میں تھوڑا پانی کیا ہے اور زیادہ پانی کیا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں جو ٹنکی اور کنواں 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو، اس میں موجود پانی کو شریعت تھوڑا پانی کہتی ہے، اور جو اس مقدار سے زیادہ ہو اس کو شریعت زیادہ پانی کہتی ہے۔ اب اگر تھوڑے پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اور زیادہ پانی میں وہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ گرنے والی نجاست کا اثر اس میں دکھنے لگ جائے۔ جیسے خون گرا ہے تو اتنا گرے کہ لال پن دکھنے لگ جائے، یا پیشاب گرا ہے تو اتنا گر جائے کہ پانی میں اس کا اثر محسوس ہونے لگے۔ آج یہ سننا ہے کہ ان چیزوں کو پاک کیسے کریں۔ اگر وہ ٹنکی میں گر گیا یا کنویں میں گر گیا تو ان چیزوں کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بزرگو عزیزو، کنویں بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک جو جنگلات میں ہوتے تھے، جن کی چوڑائی بھی بہت زیادہ، گہرائی بھی بہت زیادہ، وہ کسی تالاب سے کم نہیں ہوتے تھے، یہ بڑے کنویں ہیں۔ اور ایک کنویں ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے اپنے اپنے گھروں کے باہر بناتے تھے، وہ کنویں ہیں۔ جو گھروں کے باہر بنائے جاتے ہیں وہ کنویں اور آج کل بنائے جانے والے ٹنکی، یہ تھوڑے پانی کے حکم میں ہیں۔ اگر اس میں کوئی گندی چیز گر گئی یا کوئی جانور گر کر مر گیا تو سارا پانی نکالنا ہے۔ کوئی جانور سے مراد چوہا گر گیا یا چوہے کے سائز کا کوئی اور جانور، یا بلی مرغی ہے، اسی طرح کتا بکرا اور انسان ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر گر گئیں اور مر گئیں تو پھر یہ گھروں میں بننے والی ٹنکی اور پہلے جو گھروں کے سامنے بنتی تھی وہ کنواں، یہ پورا پانی نکالنے سے ہی وہ چیزیں پاک ہوگی۔ اور ایک چیز ہے کہ یہ چیزیں بڑے کنویں میں گرنا، جیسے جنگلات وغیرہ میں بنتے تھے، جن کی گہرائی بھی بہت زیادہ اور چوڑائی بھی بہت زیادہ، اس میں پانی بھی بہت زیادہ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں چوہا اور اس جیسے کوئی جانور گرتا ہے تو صرف 20 سے 30 ڈول نکالیں گے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مرغی ہے یا اس جیسے جانور، بلی ہے، کبوتر ہے، ایسا کوئی جانور اس میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو 40 سے 50 ڈول نکالیں گے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر اس سے بڑے سائز کے جیسے کوئی کتا یا بکری ہے یا انسان ہے گر کر اس میں مر جاتے ہیں تو پھر اس کا بھی سارا پانی نکالیں گے۔ یہ 20 سے 30 ڈول اور 40 سے 50 ڈول نکالنے سے جو وہ پاک ہو رہا تھا وہ تب ہے جب کہ گرنے والا جانور پھولا نہ ہو۔ گرنے والی چیز پانی پی لیتا ہے، انسان ہو جانور ہو، پھول جاتا ہے، اس کے بعد پھٹ جاتا ہے۔ اگر یہ پھول گیا، پھٹ گیا تو پھر بڑا کنواں ہو اس کا بھی پورا پانی نکالیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ٹنکی پاک کرنا ہے لیکن پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اترنے والا کوئی نہیں ہے، یا ایسے اندازے میں بنا کر ہیں کہ اس میں کوئی اتر ہی نہیں سکتا، تو اس کو پاک کیسے کریں؟ اس کے لیے شکل یہ ہے کہ نیچے سے پانی کھول دیا جائے، اوپر سے پانی چالو کر دیا جائے، اتنا پانی بہایا جائے ہمیں لگ جائے کہ جتنے لیٹر اس میں تھا اتنا نکل چکا ہے تو وہ ٹانکی اور کنواں پاک ہے۔ اور ایک بات ہے کہ کچھ کنویں ایسے ہوتے ہیں نیچے سے پانی آتے ہی رہتا ہے، اوپر سے آپ نکالیں نیچے سے پانی آتے ہی رہتا ہے۔ ان کنووں کو کیسے صاف کریں؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے بھی ماہر لوگ رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہی اندازہ لگا دیتے ہیں کہ اس میں اتنے ہزار لیٹر ہے، ان سے معلوم کیا جائے کہ اس میں کتنے ہزار لیٹر ہے، وہ جتنا کہیں اتنے ہزار لیٹر نکال کر پھینک دیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا اگرچہ نیچے سے پانی آتا رہے۔ ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ گندگی گرنے کے بعد وہ دیواروں کو بھی ناپاک کر ہے، اس کو دھونے کی کوئی بات نہیں آئی، شریعت اس کو معاف کر دی ہے۔
اس لیے کہ شریعت انسان سے اتنا ہی کرواتی ہے جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کی طاقت سے باہر ہے شریعت اس کا مکلف انسان کو نہیں بناتی۔ یہ سبق تھا کہ کنویں میں، ٹنکی میں کوئی گندگی گر گئی یا کوئی جانور گر کر مر گیا تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا، کوئی جانور گرا لیکن اس کو زندہ ہی نکال لیا گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھا جائے گا کہ وہ منہ لگایا ہے یا نہیں۔ جیسے بڑے جانور جو ہے وہ پانی میں گرتے ہیں تو منہ نہیں ڈباتے، بھینس وغیرہ تالاب میں تیرتے رہتے ہیں، بکریاں بھی گر جاتی ہیں تو اپنا منہ اوپر رکھتی ہے۔ اگر انہوں نے منہ نہیں ڈبایا ہے اور ان کے بدن پر کوئی نجاست بھی نہیں تھی اور وہ اتنے دیر پانی میں نہیں تھے کہ اس میں وہ پیشاب بھی کر دے ڈر کے مارے یا ٹھنڈی کے مارے، یہ تین باتیں نہیں ہوئی ہیں تو وہ کنواں ٹنکی پاک ہی ہے۔ اگر اس نے منہ ڈال دیا تو پھر اس کے جھوٹے کا جو حکم تھا وہ حکم لے لے گا۔ بکری گرا ہے تو پانی پاک ہے، کتا گرا منہ ڈال دیا زندہ نکل کر آیا تو پانی ناپاک، اس لیے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ یا پھر یہ گرے اتنے دیر تھے کہ انہوں نے پیشاب کر دیا یا ان کے بدن پر گندگی لگی تھی، زندہ بھی نکل کر آئے ہیں تو پانی تو ناپاک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔